इमाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बड़े मुख्तसर नोटिस पे आपने मेहरबानी की और हम इकट्ठे हुए। देखिए, मैं आज आपसे कुछ हकाइक पर मबनी कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे बुनियादी तौर पे दो वजूहात पर आपसे ये बात आज मैंने करने के लिए आपको ज़ोमत दी है। इलेक्शंस के बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फॉर्मेशन अपने मराहिल में है। वफाक में, पंजाब में पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ जो मुल्क का इस्तेहकाम चाहती हैं वो एक तरफ देख रही हैं, कुछ जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं वो अपने उस एजेंडे पर पिछले 10 साल से कारबंद हैं। बल्कि आप 2014 से ऑनवर्ड्स कुछ सियासी लोगों का जो कि गैर सियासी लोग हैं सियासत के लबादे में हैं, और वो जिस दिन से उनका इस मुल्क की सियासत में अमल दखल है उस दिन से अदम इस्तेहकाम ही है, अफरा तफरी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाक़यात आपके सामने हैं। और लैटिन की एक मैक्सिम है, वो उसका तर्जुमा ये है कि, और वो हमारी जूरिस्प्रूडेंस में बड़ा काम भी देती है, उसका तर्जुमा ये है कि कोई इंसान तो अपनी बात फर्जी तौर पे एक एक्सेंचुएटेड वर्जन दे सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। और वाक़यात जो होते हैं वो कोर्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पॉलिटिकल वाक़यात के कॉन्सिक्वेंसेस, ये हो नहीं सकता कि कोई स्टैंड अलोन एक पॉलिटिकल एक्ट हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हर सियासी अमल का उसका कॉन्सिक्वेंस लाजमी तौर पे उसके नताइज निकलते हैं। तो मेरे नज़दीक जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मोहतरम हैं, एक बड़े आलिम दीन हैं और मुझे उनका एहतराम भी है, और मैंने बहुत सारी अपनी सियासी बातचीत में कुछ उनसे सीखा, मैंने क्योंकि उनकी वो तकारीर मेरे हाफजे में हैं, रिकॉर्ड पर हैं। जब जो 2014 का धरना था, जब इमरान खान ने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का, और ऐसे लगता था कि करून वस्ता का दौर है और कुछ बलवाई इस्लामाबाद पर आके वारिद हो गए हैं, वो एहतजाज तो नहीं था, एहतजाज के नाम पे फसाद था। तो तब मौलाना की वो तकारीर जो पार्लियामेंट में थी, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी, उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं तो देख रहा था कि शायद एक सियासी जमात है और वो एहतजाज कर रही है, लेकिन मौलाना की तकारीर में मुझे वो एलिमेंट मिला, वो शवाहिद मिले, वो सबूत मिले, जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उन्होंने इस मेरे नज़रिए को उन्होंने ये सोच फ्राहम की कि ये गालिबन मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये मुल्क के मुआशरे के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और उसके वो दलाइल देते थे। वो दीन के ख़िलाफ़ इसको एक साजिश करार देते थे, वो इसको एक फितना करार देते थे। तो मेरी जो सोच थी कि मेरी बातचीत, मेरी बहस वो सियासी पैराए में रहे, उसको एक लेडर, एक सीढ़ी मौलाना की तकारीर, मौलाना के फराहम करदा वो जो दलाइल थे और मौलाना का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इनको बैरूनी आकाओं का आलाकार कहना कि किसके सरमाए की बुनियाद पर ये उलमाए दीन की तहकीर करते हैं, ये उलमाए दीन के बुरे बुरे इल्काब के साथ उनको बुलाते हैं। लाजमी तौर पे मौलाना की जमात के अंदर काफ़ी जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं जिनका एक बड़ा लार्जली एहतराम है। तो ये कि इमरान की पार्टी मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, इसकी पहली बुनियाद जो थी वो मुझे मौलाना की तकारीर से मिली, और मुझ जैसे कई लोगों को मिली होगी। अदालत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, एक मुनक़सिम सुप्रीम कोर्ट का बेंच। मौलाना ने दलाइल के साथ साबित किया कि साकिब निसार और उनके साथ जो 5-6 उनके हमनवा जज साहिबान थे, वो जज साहिबान वही फैसले जो 27-28 के करीब फैसले उन्हीं 5 जज साहिबान से हुए। मौलाना ने उनका बड़ा जिक्र किया, अपनी तकारीर में जिक्र किया कि ये तकसीम शुदा बेंच अदालत का कत्ल, अदालत में इंसाफ का कत्ल, मुआशरे की बुनियादें हिला देते हैं। तो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इमरान साजिश करते हैं और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मुझे याद है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ जब चीन के सदर के दौरे की बात थी कि वो आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ एक गेम चेंजर इकॉनमी के लिए CPEC उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और CPEC के साथ 43 अरब
डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसके साथ सनती जोन्स बनने हैं, जिसमें एक टायर पंक्चर शॉप से लेकर एक आईटी इंजीनियर और आईटी इंडस्ट्री तक के लिए रोजगार के मौके होने हैं, ये सब सैबोटेज करना है। और इस सैबोटेज करने के लिए ये धरना दिया गया है। और मौलाना ने बड़ी दलील के साथ बताया था हमें, मुझे याद है उनकी पार्लियामेंट में वो स्पीच जिसमें उन्होंने दलील के साथ बताया था कि चीनी सफ़ीर गए, सिक्योरिटी अदारों के सरबराह गए और वहाँ से वो इमरान को उठा ना सके, और 1 साल तक वो दौरा मुअख्खर किया गया, और 1 साल तक पाकिस्तान ने लोड शेडिंग मज़ीद बर्दाश्त की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉल हुई, वो मामलात हमारे कर्ज के साथ चले। वो उस धरने के नतीजे में मौलाना ने हमें तफसील बताई थी कि कितने अरब रुपए का नुकसान हुआ है, कितने अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर उस धरने की बदौलत मुल्क का नुकसान हुआ है। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि ये सियासत नहीं है, ये गालिबन खाना जंगी की तरफ धकीलने की एक खौफनाक साजिश है, और ये बैरूनी आकाओं के कहने पे हो रही है। अब यहाँ तक तो मुझे एक बात आज समझने से मैं कासिर हूँ कि अगर आज उनकी कोई अरेंजमेंट उनके साथ होती है तो ये पोजीशन मौलाना के इस पूरी जो उनकी 5, 7, 10 साल की मुसलसल इमरान के साथ जो उनकी एक मुखासमत थी, मुखालफत थी, या उसको आप कह लें कि वो ज़ाती दुश्मनी से आगे चली गई थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने पब्लिकली ये बड़ी बार बात की कि वो मौलाना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो किसी तौर पे भी उन्होंने हमारी जमात के बारे में भी ये किया। उन्होंने सियासत को बुरा करने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हुए, जब वो कोर्ट्स की स्क्रूटनी से गुजरे, भले वो हाई कोर्ट्स की स्क्रूटनी से गुजरे, भले वो सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी से गुजरे, सब में ये तय हुआ कि नैब को तो ये मुकदमात कायम ही नहीं करने चाहिए थे। तो लोगों के ज़ाती कारोबार के मामलात थे जिनको उठाकर इनको क्रिमिनल केसेस के तौर पे उनको बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एनीवेज इस सारी बात को यहाँ छोड़ते हुए कि जो मौलाना का मौक़िफ़ था, आज अगर उनकी कोई बातचीत उनके साथ हो रही है, उन लोगों के साथ हो रही है, तो उनके बारे में जो मौलाना की राय थी उस पर बेस्ड हमारी भी एक बड़ी उनके मुतल्लिक राय कायम हुई कि उन्होंने ये जो कुछ किया। और फिर जब 9 मई का वाक़या हो गया तो 9 मई के बाद तो उनकी इस बातचीत का मैं ऐनी शायद हूँ, मेरी मौजूदगी में वो बातचीत होती रही। मौलाना ना सिर्फ मौलाना बल्कि मौलाना साहब के जो बेटे और मौलाना असद, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, बड़े अच्छे सियासी ज़हन के मालिक हैं। काबीना की मीटिंग्स में शहबाज साहब की काबीना के वो रुकन थे, और उनका मौक़िफ़ इतना सख्त था कि इन लोगों से बातचीत करना कुफर के मुतरादिफ है। वो समझते थे ये सियासतदान नहीं है। मैंने खुद उनकी वो गुफ्तगू, उस गुफ्तगू में उस वक़्त मेरे साथ कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्त भी थे, जिनमें सैयद नवेद कमर थे, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब थे, मैं था और आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे। तो एक मीटिंग में जो मुझे मौलाना ने कहा, मैं उस वक़्त थोड़ा खौफज़दा भी हुआ, क्योंकि मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ। मैं जज्बात में इस हद तक शिद्दत के बड़ा मुखालिफ था। मैं इमरान की जमात के इस वतीरे के सख्त मुखालिफ था कि इन्होंने सियासत को बहुत ज़्यादा नफ़रत बो दी है इसके अंदर। ये नफ़रत बो ये रहे हैं, काटेंगी नस्लें, ये नफ़रत बो ये रहे हैं, इसका नुकसान मेरे मुआशरे को होगा। ये क्लीवेज इतना डीपन हो जाएगा कि आपका सरे बाज़ार सड़क पे निकलना मुतहारिब फ्रीकैन का मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये मुखासमत दुश्मनियों में बदलती जा रही है। और जिस वक़्त मुझे मौलाना के फ़र्जंद अर्जुमंद बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े ज़ीरक हैं, बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, उनकी तकारीर असम्बली की, और ख़ास कर जिस मीटिंग का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि जब बातचीत करने के लिए फॉर रेफरेंस ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमे में ये हमारी राय थी कि वो जाकर बात करें, जब इलेक्शंस के इनेकाद के मुतल्लिक थी, तो मौलाना असद साहब का 2 टोक फैसला कि हम इसमें ना शामिल हैं, ना हम इनके साथ बात कर सकते हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, इन्होंने मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश की है, उसके वो शवाहिद देते थे। ये वो बताते थे कि चोर चोर का शोर बचाया 7 से 11, वो कुछ एंकर्स का टीवी के मीडिया पर्सनस का नाम लेकर बताते थे कि इनके पे रोल पर हैं, कुछ टीवी के चैनल के मालिकान इनके पे रोल पर हैं, उनके पास शवाहिद हैं। वो कुछ अफसरान का नाम बताते थे,
کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے، ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا، ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ انہوں نے دین کا کیسے برا کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امر بالمعروف، عمران اپنے لیے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور عمل بالمعروف قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا اور دوسروں کو نہی المنکر سیاست میں کہنا، اس کے متعلق ان کے دلائل تھے کہ یہ شخص کوئی بڑا کمزور عقیدے کا آدمی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے کہ قرآنی عقائد، قرآنی آیات کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کے اندر ایسے انٹر کیا جائے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی حد تک تو بات تھی، لیکن اپنے آپ کو امر بالمعروف ڈکلیئر کرنا، ڈکری فرام دا ورسز آف قرآن لینا، اس پر مولانا کا ایک موقف تھا اور بڑا سخت موقف تھا۔ اسی طرح سے ان کے، میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے بارے میں جو بات کرتے تھے، لیکن پرٹیکولرلی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد تھی، آپ سب جانتے ہیں ان دا کیپیسٹی آف اے اسپوکس پرسن ٹو شہباز صاحب، ان دنوں میں ان کے ترجمان کی حیثیت میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا، تو میرے سامنے کے واقعات ہیں، ایک ایک واقعہ میرے سامنے کا ہے۔ آپ سب کے حافظے میں ہوگا کہ ان دنوں میں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہے؟ وہ 17 کے 18 ووٹ سے وہ الیکشن ہارے تھے۔ اس چیز نے ہمیں تقویت دی۔ میں شہباز صاحب کے پاس اس میٹنگ میں، جس میں اپوزیشن پارٹیز کے کچھ اور لوگ بھی تھے، تو جس میں یہ طے ہوا کہ یہ عمران نے جو بھی ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے یہ ایک چیٹڈ مینر میں لیا ہے، اسمبلی کے فلور کی توہین کی ہے، جس انداز میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا ویسے نہیں لیا، بڑی میل پریکٹس کے ساتھ لیے، اور ان کے ساتھ اب ان کے ممبرز نہیں ہیں تو اس حکومت کو رہنے کا مزید حق نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ بات چیت شروع ہو گئی بٹوین پارٹیز، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں مولانا کی پارٹی بھی تھی، اور پھر میرے قریبی دوست تھے، جس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جن میں تھے رانا قاسم نون صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اسی طرح راجہ ریاض صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، سردار ریاض خان مزاری تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ تو میں ایک دن پارلیمنٹری لاجز گیا، یہ سارے صاحب ایک کمرے میں موجود تھے ایک لاج میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وی ول سپورٹ عمران، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، اس کا ٹکٹ لینا تو اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے جا کر بڑا امبیرس ہوں گے ہم، تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں ہیں، یہ 20-21 لوگ ہیں۔ یہ غالباً سمویر اگست کی بات ہے، ان دنوں میں ای وی ایم مشینز کی بات ہو رہی تھی، ان دنوں میں الیکٹورل لاز کو چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ قبلہ اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں، سینٹ میں تو ان کو شکست ہو گئی ہے، وہ حفیظ شیخ کا الیکشن ہار گئے، اب اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک بڑا اب بےہودہ اسکرپٹ ہے جس پہ الیکشن کمیشن کے 35-36 اعتراضات آئے ہیں، جس پہ سینٹ کی کمیٹی معترض ہے، جس پہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی معترض ہے، تو آپ اس پہ ووٹ کریں گے تو آپ پہ پارٹی ڈسپلن نے کہا جی ناٹ ایٹ آل، انڈر نو سرکمسٹانسز ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ صرف ہم نہیں، ہم 20-22 ہیں۔ میں نے یہ بات جا کر محترم اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز صاحب کو میں نے یہ سبمٹ کی، میں نے کہا سر یہ اس کی پارٹی کی حالت ہے، میرا خیال ہے اپوزیشن پارٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے، معاملہ اگر اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو، انہی دنوں میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 17 الیکشنز ہوئے، 17 بائی الیکشنز، 17 بائی الیکشنز میں پبلک سپورٹ کا یہ حال تھا کہ لیونگ اسائیڈ سیالکوٹس بریار صاحب الیکشن، 16 الیکشن انہوں نے لوز کی، اور بریار کا الیکشن بھی جو تھا اس کے اوپر بھی کوسچن مارک تھے فار اے ریزن، میں اس پہ بھی بات نہیں کر رہا، لیکن اینی ویز آؤٹ آف آل الیکشنز جتنے انہوں نے کنٹیسٹ کیے پی ٹی آئی نے ایز گورنمنٹ ایز پولیٹیکل پارٹی، اور طول عرض میں چاہے وہ کوئی ساؤتھ میں تھا، چاہے وہ کوئی پنڈی کی سائڈ پہ کوئی الیکشن تھا، چاہے وہ کوئی سینٹرل پنجاب میں تھا، یا کسی بھی حصے میں ملک کے الیکشن تھا، بڑی بری طرح سے شکست کھا رہی تھی، ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے شکست کھا رہی تھی۔ انہی دنوں میں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف 16 الیکشنز وہ ہار چکے۔ ایک یہ 17 ووٹس والی بات میں نے آپ کو کی، جس میں حفیظ شیخ صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ڈیفیٹ ہوئی سینٹ کی سیٹ پر، اسی طرح 16 میں سے 17 انتخابات میں مجھے یاد ہے جب مولانا کی پارٹی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر
फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट्स के, और मौलाना की पार्टी ने बड़ी सीट्स जीती थी। तो मौलाना उस वक्त इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि ये जो पार्टी है पीटीआई, इसने अपनी पब्लिक सपोर्ट लूज कर दी एब्सोल्युटली बैड गवर्नेंस के साथ, मुल्क का दिवालिया करने के साथ, मुल्क की मईशत का सत्यानाश करने के साथ, एंड कपल्ड विद वो जो आर्गूमेंट्स मैंने आपको पहले उनके बताए हैं कि मौलाना का ख्याल था कि मुल्क की सियासत इन्होंने तबाह की, साजिश की इसके खिलाफ, मुल्क की रियासत के खिलाफ साजिश की, मईशत के खिलाफ साजिश की, मुआशरे के खिलाफ साजिश की, अदालत के खिलाफ साजिश की। तो ये मौलाना की कन्विक्शन थी ईमान की हद तक, इंक्लूडिंग अमर बिल मारूफ वाली बहस, बाकी बहस मोबाइल्स के साथ चले। खैर, तो उस वक्त मौलाना का ये मौक़िफ़ था कि जब ये इतनी बुरी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट्स के फर्स्ट फेज में मौलाना की पार्टी को बड़ा वोट मिल गया है और इनको वोट नहीं मिला, तो ये अब कंसेंसस बिल्ड हो रहा था बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, और इस कंसेंसस की बुनियाद पर यह तय पा रहा था कि ये अपनी पब्लिक सपोर्ट लूज कर गया, और जो इनके अलाइज थे, इनके अलाइज में मुस्लिम लीग कायदे आज़म थी, इनके अलाइज में MQM थी, उनके साथ रवाबित थे, बातचीत हो रही थी, उनकी अपनी पार्टी के अंदर फ्रिक्शन थी। तो इस सूरत हाल ने इनकरेज किया, और इसी वक्त उस वक्त के DG ISPR, मैं आपको वो डेट भी दे सकता हूं कि जिस तारीख को DG ISPR ने आके ये स्टेटमेंट दी कि वो न्यूट्रल हैं और वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जो 1 पेज की स्टोरी थी, जो यूनिफॉर्म में 35 के 35 वजीर सुबह से लेके रात तक जिसका राग लापते थे कि हम एक सफ़ा पे हैं, अब वो बात कि हम इस हुकूमत को चलाएंगे, ये कि इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को पूरी सपोर्ट लैंड करे, चाहे उसमें उसको कायम रखने का भी मामला चल रहा था। अब इस सारी सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज ने, कैन एनीबडी टेल मी, कोई मुझे ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को या बिलावल साहब को कोई डिक्टेट कर सकता है कि आप जाएं जाके नो कॉन्फिडेंस मूव दें? क्या कोई खालिद खान मक्सी को डिक्टेट कर सकता है कि आप जाकर नो कॉन्फिडेंस मूव दें? क्या कोई शहबाज साहब को या मियां नवाज शरीफ साहब को बता के कह सकता है? वो जो उनके ऊपर मुकदमे कायम कर रहे हैं, वो जो उनको जेलों में डाल के बैठे हैं, जिन्होंने मियां हमजा शहबाज को 2.5 साल हब्से बेजा में रखा, जिन्होंने बाप की आंख के सामने, और कुछ नहीं बोला उस वक्त इंस्टीट्यूशन, कहीं से कोई बात नहीं, बेटी को कैद कर दिया, ये सारी को मजाक की बातें, और वो लोग हमें बुलाकर कहेंगे कि आप जाएं और जाकर आप ये डाल दें, इसके अंदर आप तहरीक में तमाम डालें। और इन्हीं दिनों में मैं आपके सामने एक और आपकी मैं मेमोरी, क्योंकि आप सब लोग फील्ड में कवर करते हैं, आपके तवस्सुत से मैं अवाम पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो वाक़यात, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान अपनी मर्जी से कोई बात कह के उसको एक तरह का बयानिया दे सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। इन्हीं दिनों में कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस हुए, कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस में बुरी तरह से वाइप आउट हो गई पीटीआई। आपको याद होगा लाहौर कैंटोनमेंट का इलेक्शन, सरगोदा कैंटोनमेंट का इलेक्शन, गुजरांवाला कैंट का इलेक्शन, दे वर नोवेयर, उनका कहीं वजूद नजर नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरह। तो इन हालात में हमें ये लगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये एक सिचुएशन है जिसमें ये गवर्नमेंट, अगर इसको मजीद वक्त दिया गया तो ये जिस तरह के इकोनॉमिक फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से ये IMF के प्रोग्राम को डील कर रहे हैं, ये जैसे तेल की इन्होंने अरेंजमेंट रखी है कि लेना किस कीमत पर सब्सिडाइज्ड करके उसमें अपने वो नदीम्स को, और वो जो थे इनके, मुझे अब तो उनके नाम भी याद नहीं रह गए, जो इन्होंने अपने एडवाइजर्स लगाए थे, वो जो पूरे जहाज निकाल कर बेच रहे थे, अगर ये इनको इसी तरह से इजाजत दी रखी और ये गवर्नमेंट में बैठे रहे, तो ये खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा देंगे। और ऐसी सिचुएशन पर, जिसकी आपने बाद में कड़ियां देखी, शौकत तरीन की वो कॉल जो मोहसिन लगारी को थी, क्या आपके हाफजे में नहीं? ये सारी बातें थी। अब कनेक्टेड विद व्हाट मौलाना साहब सेड कि ये एक साजिश है, अब मुझे और तकवीयत मिली कि ये मौलाना जो कहते हैं ये दुरुस्त है, नहीं तो किस तरह से मुल्क का साबिका वजीर खजाना, एक साबिका प्रोविंशियल मिनिस्टर, दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स, और वो दोनों आपस में बातचीत ये कर रहे हैं कि तुम इस प्रोग्राम को डिफॉल्ट होने दो, इसको जाने दो। वो उस वक्त परवेज इलाही की कैबिनेट में थे, उस वक्त वो मोहसिन लगारी वो सर्विंग देयर, तो इसको तुम इससे साइन नहीं करने, और प्रोविंसेस को खड़े कर दो, स्टेट के खिलाफ खड़े कर दो, वफाक के खिलाफ खड़े कर दो। इसने सीमेंट किया इस बात को कि मौलाना जो कहते थे वो दुरुस्त कहते थे,
مولانا کی باتیں تو جلی حروف میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھنی چاہیے کہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ آدمی ملک دشمن ہے, اس آدمی نے گمراہ کیے. ایسی یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ ہوتا رہا ہے. اسی طرح سے قوموں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے کہ رائٹیسنس ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے اور سیلف رائٹیسنس تباہی کے دھانے پر لے کر چلی جائے. کنونس تھے ہم کہ مولانا کے آرگومنٹ میں وزن ہے کہ سیاست کے خلاف سازش ہوئی, ریاست کے خلاف سازش ہوئی, عدالت کے خلاف سازش ہوئی, اور پروو ہو رہی تھی, واقعات کے ساتھ پروو ہو رہی تھی. کیا 5 جج اور ثاقب نثار اور وہ پورا بینڈ ویگن ثابت نہیں ہوا؟ 28 مقدمے میاں نواز شریف کے خلاف, 28 کے 28 مقدمے ان کی پارٹی کے خلاف. جو مقدمہ سننا ہے یہی 5 جج سنیں گے, کوئی اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور پھر وہ تقسیم ہم نے خود دیکھی کہ یہ لوگ تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے. The superior most court of the Supreme Pakistan Supreme Court, these 12 people cannot sit together. آپس میں ان کا سلام دعا تک نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا مولانا تو بڑے زیرک, بڑے سمجھدار, مولانا سے زیادہ چیزوں کا احاطہ کرنے والا اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے معیشت پر جو ان کی دلیل تھی وہ بڑی مضبوط تھی. اسی طرح معاشرے میں نفرت بونے پہ جو ان کی دلیل تھی بڑی مضبوط تھی. تو ہم نے یہ بات, میرے جیسا جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے, جو مولانا کا بہت احترام کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر اور کسی کا ایجنٹ ہے اور یہ ملک پاکستان کے خلاف یہ ایٹمی طاقت ہے اور اس کے خلاف جو یہ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے, اور وہ بات گالم گلوچ تک جاتی تھی. جو مولانا کو وہ کہتے تھے ہمیں میری عمران کے بارے میں یا اس کی پارٹی کے جو اس کے وہ لوگ تھے ان کے بارے میں جو میں نے رائے قائم کی اس میں ایک بینچ مارک مولانا بھی تھے. میں نے کہا یار یہ ایک دیوبند بہت بڑا, ایک میں جانتا ہوں تاریخ پاکستان میں ان کا کردار جانتا ہوں, اس کے بعد ان کی دین کے لیے خدمات جانتا ہوں, ان کو ایک بڑے جمہوریت پسند کے طور پہ میں نے دیکھا ہے. اب ایک سٹینڈ الون کسی پوزیشن پر آ کے اگر آپ کی وہ ساری پوزیشن گوز ڈاؤن دا ڈرین, نیچے جا سکتی ہے, تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں تھوڑی سی تاریخ کی درستگی کر دوں. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں, کیونکہ میں اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھ سکتا, ضمیر کا بوجھ نہیں رکھ سکتا. میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے ایک میٹنگ کا میں شاہد ہوں. ابھی بلاول صاحب کی ایک میں آپ کو دے سکتا ہوں پوزیشن, ابھی میں نے دیکھی ہے مولانا کی اس بات کے بعد بحث کھل گئی, کیونکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ وہ عدم اعتماد جو کہ بڑا پولیٹیکل ایکٹ تھا جس کے لیے ہم نے بڑی بھرپور کوشش کی تھی, میں آن اوتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سوائے مسلم لیگ کی ٹکٹ کے وہ لوگ جو عمران کی پارٹی سے ان کو چھوڑ کر, ان کی غلط پالیسیوں پر چھوڑ کر, ان کی معیشت کی تباہی کی باعث, ان کے نان پولیٹیکل بیہیویئر کے باعث, ان کی جو عوام الناس کے اندر بالکل ایک اپوزیشن جو ایروڈ ہو چکی تھی اس کے باعث, وہ 22 لوگوں کا ارینجمنٹ مسلم لیگ کے ساتھ صرف مسلم لیگ کی ٹکٹ تھی. ہم نے وہ الزام بھی سنے جب عمران شور مچا رہے تھے کہ یہ منڈی لگی ہے پیسے دے رہے ہیں. میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان 22 میں سے کوئی ایک شخص کسی 1 روپے کا لین دین خدا نہ خواستہ, وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل موو تھی, وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل اپنی آرگینک اس کی حکومتی تباہ کاریوں کے باعث اس کو لوگ چھوڑ کر جو جا رہے تھے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پولیٹیکل اس گورنمنٹ کا پاکستان کی تاریخ کا پہلا عدم اعتماد جو کامیابی کے ساتھ سر انجام پایا, جس پر سپریم کورٹ, وہی سپریم کورٹ, اس سپریم کورٹ نے بھی اس کو رستہ دیا. نہیں تو اس کو آئین کو سبورٹ کرنے پہ, آئین کو توڑنے پہ اس کو سزائیں ملنی چاہیے تھی, لیکن اس وقت یہی کیا گیا کہ جو اسمبلی توڑی کی بال. خیر اینی ویز بات کہیں اور جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ میٹنگ جس میٹنگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے, مولانا جانتے ہیں کہ میں بھی اتفاق سے اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بطور سپوکس پرسن اکثر ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس میں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈالو طریقے عدم اعتماد اور وہ کر لو, تو میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو. وہ تو اس کے نمائندے عمران خان کی, جس کو میں بھی مائنڈ کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف, یہ کیسے بات کر رہے ہیں. اور جنرل فیض تو اس وقت سب کی ہٹ لسٹ میں تھا. کس وقت جنرل فیض نے ان کو جا کے باجوہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے, اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے
تو ہمیں اس اور ڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے؟ تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم یہ عدم اعتماد، تو مجھے کیونکہ مجھے مولانا کی تکریم بہت ہے، مجھے مولانا کی عزت بہت ہے، میں مولانا سے زندگی بھر ان کے سیاسی تدبر کو، ان کی جمہوریت پسندی کو میں اس پر قائل رہا ہوں، ان کی عمران کے خلاف جو پوزیشن تھی میں اس کو، اب یہ جو ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا، اس واقعہ میں مولانا کا وہ ریزسٹ کرنا، میں سمجھا مولانا بڑے زبردست آدمی، ایک آرمی چیف جس کو شاید عمران نے کہا ہوگا جا کے کہ آپ اپوزیشن سے بات کر لیں، آپ بیچ میں ثالث بن جائیں، کوئی حکومت نہ ٹوٹے، یا میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، یہ عدم اعتماد نہ کریں، مجھے ڈسکریس نہ کریں، نمبر تو ختم ہو گئے تھے، نمبرز تو دوسری سائڈ پہ تھے، تو وہ جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں، وہ الیکشنز میں جاتا ہے، تو وہ بات کس طرح کنیکٹ نہیں ہوئی سم ہاؤ۔ اب مجھے اگر مولانا کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی بندہ، کوئی ایک آدمی جو آ کے یہ بتا دے کہ کب ان کو وہ ملے، اور جنرل فیض کا تو غالباً یہ جھگڑا رہا اس بات پہ کہ وہ وہاں پر نہیں تھے، اور وہ تو اس وقت شاید کہیں کور کمانڈر ہوں گے، پرابلی آئی ڈونٹ نو، وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے کسی کے کہنے پر یا خدا نخواستہ یہ سارے سیاسی زوما اپنی اپنی بات سب کر سکیں گے آ کے، کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ تحریک عدم اعتماد دی، بالکل قطعی طور پہ نہیں، کیونکہ اس عدم اعتماد کے ڈالے جانے سے جن لوگوں نے اس کو فائل کیا، جس طریقے سے وہ فائل ہوئی، کیا سیاسی مشاورت ہوئی، اس سب میں مولانا شامل تھے۔ آج پتہ نہیں ان کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس ساری باتیں بتائی ہیں کہ ماضی میں عمران خان کے ساتھ یہ مولانا صاحب کرتے رہے ہیں، مولانا صاحب یہ تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ مولانا صاحب آپ لوگوں کی ملاقاتیں کتنی جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئیں، فیض کے ساتھ ہوئیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، کتنے بندے توڑ کے دیے، یہ سب باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ آپ اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی کوئی ملاقات وہاں پر ہماری نہیں ہوئی، جنرل باجوہ نے نہیں کہا، لیکن آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ یہ نہیں دیکھیں، میں ملک صاحب میں خود حیران ہوں، میں اس بات پر حیران ہوں کہ مولانا کی یہ بات چیت میرے سامنے جو بھی وہ ڈیفرنٹ تھی، وہ ایک میٹنگ ضرور ہوئی، اور اتفاق سے میں اپنے صدر محترم جو کہ لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت، اینڈ پرائم منسٹر ٹو بی تھے، اور وہ اس میں ساری جو ووٹس کی کیمپین تھی ہم ان میں اس کو اسسٹ کر رہے تھے، تو اس میٹنگ کا میں نے حال دیا جس کو میں خود دل میں برا سمجھ رہا تھا کہ یار یہ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں، اس کا پیغام لا کر کہہ رہے ہیں ہم تو ہماری نو کانفیڈنس تو کامیاب ہونے والی ہے، اور تو مولانا نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ دیا، انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ ہمیں وڈرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں، اگر تو یہ جنرل صاحب نے ڈلوائی تھی تو پھر وہ وڈرا کرانے کیوں آئے بیٹھے تھے؟ جنرل باجوہ سے آپ لوگ کی ملاقات ہوئی کیوں؟ ہوئی، دیکھیں یہ ملاقات مجھے اس بات پہ سوال اٹھنا چاہیے، اٹھ رہا ہے کہ وہ عمران کا پیغام لے کر باقی ساری اپوزیشن کے پاس آئے کہ شاید اس کے ساتھ ملک میں کوئی بڑا عدم استحکام آ جائے گا، اور اگر وہ فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن کر کے الیکشنز میں جاتے ہیں تو آپ الیکشنز میں چلے جائیں، یہ اس کا مطمع نظر ہے، اور اس کی تاریخ بھی میں بتا سکتا ہوں، 27 مارچ اس کا وینیو، 26 مارچ، اور اس کا وینیو بھی میں بتا سکتا ہوں، بھی میس تھا، اب یہ شاہراہ قائد اعظم، یہ پنجاب ہاؤس ججز کے ہاؤس کے نیچے والا جو بی میس ہے، وہاں پر یہ میٹنگ تھی، اور وہاں پر جو میرے سامنے بات چیت ہوئی اس میں کیا بلاول صاحب نے کہا، اس میں کیا کہا مولانا نے، تو اگر خدا نخواستہ وہ تحریک عدم اعتماد جس کے نتیجے میں جس کو سٹیئر میری جماعت اور باقی ساری الائڈ پارٹیز کر رہی تھیں، تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک شخص جو خود ڈلوا سکتا تھا تو وہ شخص آ کے اس کو رکوا کیوں رہا تھا؟ I fail to understand. گزارش یہ ہے کہ اگر کل کو ایم کے باپ پارٹی جبکہ اور پارٹی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپ کے نظر بہت تقریب ہے، ان کی بات میں ویلیو بھی ہے، اگر وہ مولانا صاحب کو سیکنڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاکستان کی پولیٹکس، ہمارے پاکستان کے جو پولیٹیشن ہیں جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی جمہوریت کے لیے، تو ہماری جمہوریت کہاں پہ سٹینڈ کرے گی، جبکہ امریکہ سے لے کے دیکھیں ابراہیم، یونین وہ وہاں پر ہم سب دیکھیں، بات پاکستان کی ہے، سیاست کی الیکشن کی نہیں ہے، پاکستان پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اس 2024 میں بھی یا 23 میں بھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ پپٹ بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ۔ نہیں ابراہیم، میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں ازمپٹیو، دیکھیں نا آپ نے اچھی بات کی، میں ازمپٹیو بات پہ کیا جواب دے سکتا ہوں کہ آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز آ کے یہ کہتی ہیں، میں بالکل اس بات کی بلا خوف تردید 26 تاریخ کی میٹنگ کی میں نے آپ کو احوال شیئر کیے
میری موجودگی میں یہ بات ہوئی. نمبر 1, کسی کے کہنے پر ہم نے تحریک عدم اعتماد نہیں ڈالی. میں نے آپ کو شواہد دی, واقعات بتائے. میں نے بتایا 16 میں سے 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے لوز کی, کنٹونمنٹ بورڈز لوز کیے. مولانا کی جماعت نے ایک بڑی سیلیبریٹڈ وکٹری لی وہاں سے فرام کے پی, وہ جس پہ ان کا بڑا موقف تھا کہ یہ ہم نے جیتی ہیں. اس کے ساتھ سینٹ میں ان کی شکست ہوئی, ان کو 17 ووٹ کم پڑے. اس کے ساتھ پھر ان کے باقی معاملات جتنے تھے, میں نے آپ کو ایک ان میں سے, ان واقعات میں سے, اینی ون آف یو جتنے آپ دوست بیٹھے, ان میں سے مجھے کوئی ایک واقعہ آپ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہوا. اور یہ جو رائیول پولیٹیکل فورسز ہیں, کیا ان کو انکریج کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس, الفت ایک سیکنڈ, کہ ایک بندہ جس کے پاس ہاؤس میں سپورٹ نہیں ہے, جو ایک فراڈولنٹ ووٹ آف کانفیڈنس لے رہا ہے, جو اپنا ایک سینیٹر وہاں سے الیکٹ نہیں کروا سکا, اسی ہاؤس میں اس کے پاس نمبرز نہیں ہے, ہم عدم, تو ہمیں کسی جنرل کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مولانا نے توہین کی ہے باقی جماعتوں کی. میں تو آپ کو بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. Why did he say that? ایک پولیٹیکلی آرگینک موو جس میں ووٹوں کے ساتھ وہ ووٹ آؤٹ ہوا, تو وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ڈالا گیا نو کانفیڈنس موو ہے, یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر اس وقت یہ سٹیٹمنٹ پبلکلی دے چکے تھے کہ یہ ہم نیوٹرل ہیں, یہ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے شور مچایا عمران نے آ کے, کیا ہم آنکھوں سے آنکھیں بند کر گئے؟ کیا ہمارے سوالات کا رخ ایک طرف جا سکتا ہے؟ اس نے نہیں کہا کہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل. اس نے نہیں کہا کہ امر بالمعروف میں ہوں, جو میری حمایت نہیں کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. دیکھیں آپ ازمپٹیو ابراہیم, ہاؤ کین آئی ٹاک آف این ازمپٹیو کوسچن ود ملک صاحب یہ بتائے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالف رہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے, اور مولانا صاحب کا جو سٹانس تھا سب سے زیادہ, شاید بہت زیادہ ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر مولانا فضل الرحمان نے اس ساری موو کو ڈیمیج کیوں کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب اپنے نتائج سے فرسٹریٹ ہوئے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ دیکھیں یہ مولانا خود بتا سکتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور کیوں ہیں, لیکن یہ بات مولانا نے بالکل حقائق کے برعکس, بالکل برخلاف اس پورے وہ جو شواہد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہاں مولانا ایک میٹنگ ثابت کر دیں, بتا دیں, میں کہہ رہا ہوں مولانا یہ آ کر ثابت کر دیں کہ کوئی ایک میٹنگ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کہا کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ڈال دو, کس کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی, کس کو کہا گیا؟ وہ میٹنگ کیا مولانا کے ساتھ ان کی ہوئی؟ مولانا ثابت کر دیں, بات ختم کریں. تو میں اٹ از اے ٹریٹ ٹو واچ کہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام اکٹھے کہیں کھڑے ہوں گے, مجھے تو دیکھ کے اچھا لگے گا. جو صورتحال ہے اس میں جو بیانیہ نون لیگ لے کے چلی تھی وہ میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا. اب میاں نواز شریف بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, کہا ہی جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو شاید سیٹ جتوائی گئی ہے اس لیے وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. اور دوسرا یہ بتا دے گا کہ شہباز صاحب جو یہ کہا جاتا ہے کہ 16 ماہ کی جب حکومت ہے پی ڈی ایم کی, اس میں شہباز صاحب استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے. نون لیگ کی طرف سے کوشش کی جاتی کہ وہ استعفیٰ دیں تاکہ سارا جو گند ہے وہ نون لیگ کے گلے نہ پڑے, لیکن وہ اسٹینڈ کرتے رہے 16 ماہ. نہیں دیکھیں, میں عباس مجھے یہ کہنے کا حق دیں, کیونکہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے سامنے کچھ سروائیول آف اسٹیٹ کے بھی مسائل ہیں. صرف میری پاپولیرٹی میرا مطمع نظر نہیں ہے. میں اس ریاست کے ساتھ میری ایک وابستگی ہے, اور وہ وابستگی اس کے سروائیول میں ہے. کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا کہ پولیٹیکل فورسز اپنا یہ رول پلے نہ کریں اور اس کو اس میس میں سے نہ نکالیں جو میس آئی کی اور اس کی پارٹی نے چھوڑا تھا, اور جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کے گئی. ایک سلوگنیرنگ سی بات ہے, اگر یہ مولانا طاہر القادری سے منسوب نہ ہوتی تو شاید اس کی کوئی اہمیت ہوتی کہ سیاست نہیں ریاست بچائی. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے بڑے قابل عمل اور بڑے اچھے پولیٹیکل سلوگنز جو ہیں وہ فار سم آڈ ریزن کچھ ایسی جگہوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اگر اس وقت یہ پی ڈی ایم کے لوگ, میاں شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, انکلوڈنگ مولانا صاحب ہمسیلف, یہ سب لوگ اس حکومت کو ختم نہ کرتے اور آئی ایم ایف کا دوبارہ سے کانٹریکٹ ہمارا بحال نہ ہوتا,
ان کی وہ جو وائلیشنز تھیں، چاہے وہ پیٹرولیم پرائسز کے متعلق تھیں، چاہے ان کی جو کمٹمنٹس تھیں، جو IMF کے ساتھ ان کے ارینجمنٹس تھے، تو پھر وہ جو خوفناک صورتحال ہوتی اس کو پھر آپ اور میں بھگتتے. جو مولانا یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ میں نے صرف اس لیے عدم اعتماد کا ساتھ دیا کہ یہ مجھے بعد میں کہیں گے کہ میں عمران کو ہٹانا نہیں چاہتا، تو جو تحریک عدم اعتماد فائل ہونے سے لے کے ووٹنگ تک کہیں ایک دفعہ بھی مولانا نے آپ کو، کیونکہ آپ اینی شاہد ہیں، ایک دفعہ بھی یہ کہا کہ ہمیں عدم اعتماد فائل نہیں کرنی چاہیے یا اس پہ ووٹنگ؟ بالکل نہیں. مولانا تو اس کی تاخیر پر ناراض تھے. مولانا کہتے تھے جلدی کریں، اور یہ میں وہ وقت اور ٹائم بتا سکتا ہوں. اور مولانا آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پارٹی میں غالباً یہ ایک بڑی کلیئر سوچ تھی کچھ لوگوں کی، جس میں آئی کین پلینلی سے، جس میں مریم نواز بھی شامل تھیں، جو یہ چاہتی تھیں کہ عدم اعتماد نہ ہو اور حکومت کو وقت پورا کرنے دیا جائے. اور یا وہ یہ کہتی تھی کہ اس میں ہم اپنے استعفے دے کے سسٹم سے باہر نکلیں. آپ سب کو یاد ہوگا ہم نے پنجاب اسمبلی سے اپنے ریزگنیشن اسپیکر کو دے بھی دیے. لیکن مولانا نے وہ دوبارہ جو معاملات، جس میں میاں صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ، جس میں ان کا رابطہ محترم زرداری صاحب کے ساتھ، اس عدم اعتماد کو تو سٹیئر ہی وہ کر رہے تھے. اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا سے کہ کیونکہ ہم نے صدر جماعت وہ تھے، ان کے ساتھ مل کر یہ تحریک ڈالی تھی، تو میرا مولانا سے سوال ہے کہ وہ وقت بتا دیں، وہ وینیو، جیسے میں نے بتایا کہ BMS تھا، 26 تاریخ تھی، تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے، اور میں نے شدید، مجھے وہ ناگوار گزری میٹنگ، کیونکہ میں تو صرف ایک شہباز صاحب کو اسسٹ کرنے کے لیے ساتھ تھا، میں پارٹیسپینٹ تو نہیں تھا لیکن موقع پہ تھا. لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ ان پارلیمانی سربراہان کے ساتھ عمران خان کا پیغام آرمی چیف دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد واپس لے لیں، وہ الیکشن میں جاتا ہے، اور یہ ساری، تو وہ دونوں باتیں بالکل متضاد ہیں، بالکل ایبسلوٹلی. اور اس میں نے آپ کو جو بات کی کہ مولانا کی سربراہی میں وہ ڈالی گئی. اب ہمارے ساتھ تو کسی جنرل کی کوئی ملاقات نہیں، لیکن اگر وہ ملاقات مولانا کے ساتھ ہے تو بتا دیں کوئی ایک آدھا گواش ہوا ساتھ میں کس کے ساتھ. طریقے صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ جو عمران خان کہتے بھی رہے کہ ایک سائفر آیا اور سائفر کے بعد حکومت گئی، یہاں تک تو تحریک انصاف کا الزام تھا. اب جنہوں نے تحریک عدم اعتماد ڈالی ان کا یہ بیان ہے کہ ہمیں کسی اور کے کہنے کے اوپر کیا گیا. اب عمران خان نے حکومت گرنے سے پہلے کوشش کی کہ اس کی ایک خط میں لکھا چیف جسٹس کو کہ آپ اس کی تحقیقات کر لیں کون کون یہاں سے شامل تھا. اب چونکہ آپ PDM کے سربراہ کا الزام آ گیا، آپ نے اتنی پریس کانفرنس میں وضاحتیں دینے کی وہ کوشش کی، وضاحتیں دی ہیں، لیکن ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی اب الزامات کے بعد کچھ طے تو کرے گا کون سچا ہے یا کون نہیں. دیکھیں یہاں رک، تو کیا چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، کوئی کمیشن نہیں میں دیکھیں میری بات سنیں، بڑا ہی اچھا کیا آپ نے یہ بات کی. سائفر کی تو عدالت سے ایک پروناؤنسمنٹ آ گئی، ابھی آپ کو مزید پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو وہ کنوکٹڈ ہیں، کنوکٹڈ. اور پھر وہ قاسم سوری کا خط جو انہوں نے چیف جسٹس کو بھیجا تھا، دین چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور اس کی بنیاد پر ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو سٹال کیا. عدم اعتماد کی موجودگی میں وداؤٹ ووٹنگ اجلاس برخاست نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل ایسے قانون ہے جیسے سورج کے ساتھ روشنی. وہ برخاست کیا، وہ خط لہرایا، ایسے جیب سے باہر نکالا کہ یہ میں چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں. اس کے بعد کیس چلا، سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ وہ کیس سنتا رہا. 4 تو کیونکہ ثاقب نثار کے ساتھ میں نے جو آپ کے ساتھ عرض کیا، اس میں ایک مندوخیل صاحب کا نوٹ بھی ہے جسٹس کا، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جرم ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ آئندہ ایسی پریکٹس نہ ہو، اس کو روکیں، اس کے لیے قانون سازی کریں. یعنی ایک فلاڈ لیٹر جو کہ ایک جال سازی سے تیار کیا گیا تھا، اور وہ سائفر جس میں منٹس کے لیے اعظم خان کو کہا گیا کہ آپ اس کے اندر یہ لکھ دیں. وہ سائفر تو ایک روٹین کی ایک ڈپلومیٹک پریکٹس ہے، وہ آپ بھیجتے ہیں. اگر میری موجودگی میں مجھے آپ کا کوئی سوال ناگوار گزرا ہے اور میں ڈپلومیٹک کسی مشن میں ہوں، تو میں یہ اپنے مشن کو واپس لکھ کے بھیجوں گا اپنے فورن آفس کو کہ وہاں پر مجھے یہ جو صاحب تھے فلاں ادارے سے وابستہ، ان کا یہ سوال تھا جس کے اندر یہ چیز تھی، تو میں اس کو اپنے کوڈ ورڈ میں لکھ کے بھیجوں گا، اس کو ڈی سائفر کر لو. اب یہ کہنا سائفر کے ساتھ اس کو لنک کرنا، یہ ساری کی ساری جو کہانی تھی، اس کے محرکات، اور آج مولانا کا جو یہ بیان ہے، میں تو بڑی سمپل بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا کی کوئی ایسی ملاقات جس میں مولانا سے جنرل نے کہا کہ آپ یہ ڈال دیں تحریک عدم اعتماد،
اور اس میں وہ محترم فیض صاحب کا نام لے رہے ہیں. ہمیں بتا دیں کہ مولانا کو کس نے کہا. ہم نے تو یہ اپنے سیاسی عمل کیا, ہم نے تو یہ دیکھا کہ عمران اپنی سپورٹ بیس لوز کر گئے, اتحادی ان کے ساتھ نہیں رہے. ہم نے تو اس بنیاد پر کہ ان کی میجورٹی لوز ہو گئی ہے تو ان کو گورنمنٹ کا حق نہیں, سمپل بات. بتائیے گا کہ مشرف دور کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی فہم و فراست, ان کا جو سیاسی تدبر ہے, اس کے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ قائل رہی ہیں. آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا کیونکہ ان کا جو سیاسی تدبر تھا وہ یقینی طور کے اوپر سب سے آگے تھا. یہ بتائیے گا, آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پارلیمان چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, یہ زیادہ عرصہ نہیں نکال سکے گی, اور اس کی جو پالیسیاں ہوں گی وہ کہیں اور سے آئیں گی جن کی طرف ان کا اشارہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ بطور سیاسی کارکن یہ بتائیے گا, یہ جو پارلیمنٹ اب وجود میں آ رہی ہے یہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر چلتی ہے تو کتنا عرصہ چلے گی؟ دیکھیں, میری رائے میں سیاست کا یہ دائرہ بدلنا ہوگا. اگر سیاست میں مقبولیت کی معراج 9 مئی ہے کہ آپ نے آگ لگانی ہے, کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے, آپ نے ایئر بیسز جلانی ہے, آپ نے ملک میں بلوا کرنا ہے, اور یہ آپ کی سیاست میں آپ کو پاپولیرٹی دیتی ہے, اور وہی اگر آپ کو جب 2018 میں گورنمنٹ مل رہی ہے تو وہی انسٹیٹیوشن آپ کو حکومت میں لانے کا باعث ہے, 4 سال تک آپ ان کے مدح سرائیں, ان کی جمہوریت پسندی کی آپ مدح سرائی کرتے ہیں, 4 سال تک آپ یہ راگ الاپتے ہیں, 1 پیج کا راگ الاپتے ہیں, اور پھر جب وہ نیوٹرل ہوتے ہیں, جو DGISPR کی سٹیٹمنٹ کی تاریخ کا میں نے ذکر کیا, جس کے باعث آپ کی حکومت کے خلاف جب عدم اعتماد آتا ہے وہ آپ کو سپورٹ لینڈ نہیں کرتے, آپ ان کو کبھی جانور, کبھی سراج الدولہ, اور کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. اگر یہی دائرہ آپ نے رکھا تو آپ پاکستان کے ساتھ تباہی کر رہے ہیں. یہ سیاست کا دائرہ بدلیں. اگر تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ISI کے اندر جو ان کا ونگ بنا ہوا ہے سی, اس کو ختم کرنا ہے, تو 4 سال آپ حکومت میں تھے, ختم کر دیتے. تب آپ کی حکومت چلانے کا باعث تو جنرل فیض تھے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. اس دفعہ بڑا سپلٹ مینڈیٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو پارٹی آج الزام کر رہی ہے, تو مجھے وہ 35 پنکچر بھی یاد ہے, اس پر صدر علوی کی بات میں قوم سے معافی مانگنی بھی یاد ہے, مجھے اس پہ وہ سارا جھوٹ ان کا یاد ہے, مجھے وہ 4 ممبر کا جو وہ فیصلہ تھا جس کے 52 پوائنٹس تھے, جس میں دھاندلی اور ارریگولیرٹی کے درمیان نکالا گیا فرق, اور سپریم کورٹ کا وہ پورا پیپر جو الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے میرے حافظے میں ہے. ایک ایک بات یاد ہے. وہ جو 4 حلقے کھولے گئے, ان 4 حلقوں میں اس لاڈلے کی یہ خواہش اس وقت کی کہ میرا جناب جھگڑا ختم کریں اور ٹریبیونل کے ذریعے نہیں ہو سکتا, میرے لیے اسپیشل لاز کریٹ کریں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا دائرہ بدلے. میں آپ کو بتاؤں, میں آج تعریف کر رہا ہوں خواجہ سعد رفیق کی. الیکشن ہارے, خوش دلی سے آئے, انہوں نے آ کے مبارکباد پیش کی لطیف خان کھوسا کو. ملک رشید صاحب اپنا الیکشن لوز کر گئے, انہوں نے اسٹریٹ اوے فوری طور پہ ان سے جو صاحب جیتے ان کو مبارکباد پیش کی. کچھ سیاسی رویوں کی ضرورت ہے, کچھ سیاسی رویوں میں ہمیں جمہوری رویے سیاسی کرنے پڑیں گے. نہیں, دیکھیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری قیادت کا فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ جو کریں گے ہم بطور کارکن اس پر پوری تندہی سے عمل کریں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے جو فیصلہ انہوں نے کیے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. لاسٹ کوشچن سے اگر ایک کیسے مجھے نہیں سمجھ لگی آپ کے. میری بات سن لیں ملک صاحب, میرا سوال ہے, گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو جماعتی اقتدار میں آنے والی وہ ایک پیج پر ہیں یا ابھی بھی کوئی اختلاف ہے؟ دیکھیں, میں نے تو جیسے آپ سے پہلے کہا, دس از لاسٹ کوشچن, میری کوئی انگیجمنٹ ہے, میرا خیال میں نے آپ بھی ایڈ کر لیں. پنجاب کیوں مرکز ہے, دھاندلی اگر ہے تو پنجاب
अच्छा, सारा कुछ पंजाब में आगे इसकी क्या वजह है? रात को KPK और बलूचिस्तान में गैस की प्राइस बढ़ती जा रही है, ठीक। लास्ट टाइम बढ़ी है, उस पे भी आप जरा अपना अब आपसे हमारा साहब नून लीग चाहती तो अकेले अदम एतमाद नहीं ला सकती थी, आप चाहते भी तो नहीं ला सकते थे। आपके जितने इत्तेहादी थे, जितने आपके साथ लोग थे, फ्रंट में थे, वो आपके हलाक में हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? उन्होंने आपको क्यों मैं मगर साहब सवाल जहाँ ये पैदा हो रहा है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ कंपेरिजन हो रही है, आप वजाहत किसकी दे रहे हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज की या मुस्लिम लीग नून की? क्योंकि PTM में 13 जमातें शामिल हैं, ठीक है ना। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करें। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल मान टॉप 5 की लीडरशिप में हैं वो, और उस लेवल की जो वजाहत है, मेरा ख्याल उस लेवल की। देखिए, मैं आपके सवाल के साथ मैं आपके सवाल से शुरू करता हूँ। मैंने इसलिए ये बात की है कि देखिए, मैं एक सियासी अमल का हिस्सा हूँ, और उस सियासी अमल की अगर कोई भी एक शख्स, चाहे उनके पास कोई भी ओहदा रुतबा रहा हो, अगर ऐसे तौहीन करेंगे तो हम उसकी इजाज़त बतौर सियासी कारकुन नहीं देंगे। एक बात ये मैंने आपसे कहा कि मैंने तो वो तहरीक अदम एतमाद एक बिल्कुल सियासी अमल के तौर पे, एक आइनी अमल के तौर पे बड़ी मेहनत करके, वो जो 20-22 लोग तहरीक इंसाफ के, मैंने आपके सामने तफसील रखी है, फिर भी आपका सवाल है तो मैं फिर दोबारा वजाहत करता हूँ ताकि आपकी तशनगी ना रह जाए। वो 22 लोगों को लाने में मेरी मुआवनत रही, उनको हम साथ लेकर आए, और उसका 22 मेरे 2 करीबी तरीन दोस्त थे, जिनमें एक राणा कासिम नून थे, जिनके पास पहली मीटिंग्स हुई, और उसके बाद आगे फिर सरदार रियाज खान मजारी, और मैंने तो आपको नाम लेकर बताएं, लोग जिंदा है। वो लोग इमरान की पार्टी को छोड़ रहे थे, तो इसमें मुझे किसी जनरल की कौन सी जरूरत रहेगी? मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि मैं तो ये तस्लीम करता हूँ कि मौलाना एक बड़े मुदब्बर हैं, जैसे आपने कहा, मौलाना एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े साहिब दलील हैं, और एक जमात के सरबराह हैं। मुझे उनकी बड़ी तकरीम है, और इमरान के ख़िलाफ़ जो मेरा नज़रिया है, उस नज़रिए में उसकी मुल्क दुश्मनी, उसकी सियासत के ख़िलाफ़ साजिश, रियासत के ख़िलाफ़ साजिश, अदालत के ख़िलाफ़ साजिश, मुइशत के ख़िलाफ़ साजिश, इसको दलील मौलाना की तकारीर ने फराहम की। और 10 साल तक जो तकारीर मैंने सुनकर एक अपनी राय कायम की, यकदम मैं आज कैसे समझूं, मैं सवाल उठाने में हक बजाने वो, मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, मैं किसी के बात बुनियाद नहीं कर रहा, मैं बहसीयत एक सियासी कारकुन के उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में, जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार हिलाकर कहा, या वो मीटिंग बताई हमें कब हुई? दोनों में से एक बात करें। मैं क्यों जनरल फैज को वजाहत दूंगा? मैं जनरल फैज जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पेकार हूं हर मैदानी अमल में, कम से कम मेरी जात को सामने रख के कोई बंदा बात कर सकता है? मैंने तो अपनी क्यादत के पूरे मुकदमात में, अपनी सियासत के पूरे मुकदमात में, जहां पर अवामी हमायत का सवाल उठा, वहां पर अपने अमल से साबित किया कि हम सियासी कारकुन क्या कर सकते हैं। आप मुझे बताएं यार, अब हमारी इस सियासी अमल को कोई इस तरह से कहे, चाहे वो मौलाना ही कहें तो हम सवाल उठाएंगे, हम क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? और जहां तक आपने की महंगाई वाली बात, अगर इन 25 करोड़ लोगों की बेहतरी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हुआ, ये महंगाई का अफरीत पंजे गाड़े रखेगा। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आया, दायरा ना बदला, ये गाली देने वाला दायरा ना बदला, ये अदम इस्तेहकाम रहा। जब से ये शख्स इमरान इस मुल्क में है, ये भी मुझे मौलाना ने बताया, और 2014 से लेके अभी तक कोई एक दिन बता दें जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, बताएं। नहीं CPEC रोल बैक हुआ, रहता CPEC 43 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती तो कर्जों का बोझ कम क्या बिल्कुल खत्म हो जाता, पूरा मामला ही बदल चुका होता अभी तक। बताए कौन जिम्मेदार है? तो अगर आज मौलाना उसके साथ बैठेंगे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, तो और क्या मैं शादियां नहीं बजाऊंगा? थैंक यू वेरी मच।